نماز پڑھتے تھے، بالغ ہونے کے بعد جو وضو کیا تو مرنے تک ٹوٹا ہی نہیں وضو. ایسی جو بھی باتیں کرتے ہیں صحیح ہے غلط ہم سب مان بھی لیں اگر، تو سوال کریں کہ کیا ان کی ان حکایتوں کی بنیاد پر ان کو وہ درجہ مل سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے کہ جو وہ دے لے لو، جس سے منع کر دے رک جاؤ. تمہارے لیے ان کی شخصیت میں بہترین نمونہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آنے کے بعد کسی کی ابھی نماز جمعہ کے بعد ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ وہ مرزا کہتا ہے، ایک ہمارے نوجوان دوست ہیں کہنے لگے کہ وہ مرزا کہتا ہے کہ میں تو حدیثیں پیش کرتا ہوں حضرت امیر معاویہ کے خلاف جو وہ بات بولنے کی حدیث اور تاریخی روایات. تو میں نے ان سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا ایک ٹکڑا ہے جو سب مانتے ہیں، لا تسبوا احدا من اصحابی. ہاں یہ ایک ٹکڑا ہے کہ صحابہ میرے صحابہ میں سے کسی ایک کو بھی، ایک حدیث کے الفاظ میں احدن ایک کو بھی گالی مت دو، برا بھلا نہ کہو. یہ کس کا فرمان ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب ابھی وہ تاریخی حقیقت اور کیا کیا اس کے مقابلے میں کیا وہ کوئی ایسی حدیث پیش کرتا ہے؟ وہ جاہل آدمی کوئی ایسی حدیث پیش کرتا ہے جس میں یہ ثابت ہو یا ثبوت ملے کہ کسی صحابی کو یا حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں؟ کوئی دلیل ہے تو سوچنے لگے. کوئی ایسی واضح کا تاریخی روایت؟ میں نے کہا جو تاریخی روایات اور واقعات جو بھی ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تشریح مختصر سی ہے، اس کو میں وضاحت کے ساتھ بیان کروں کہ اللہ جانتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کیا فتنے ہونے والے ہیں، صحابہ کرام میں کیا معاملات ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے بتایا تھا، آپ بھی جانتے تھے، اسی لیے آپ نے کہا بھی تھا کہ میرا یہ بیٹا، حضرت حسن کے بارے میں کہا میرا یہ بیٹا یعنی پوتا، ان ابنی ہذا، میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح کرائے گا. مطلب اللہ کے رسول کو پتا تھا کہ مسلمانوں کے دو، اس میں سے ایک عظیم گروہ تو حضرت امیر معاویہ ہی کا تھا نا. تو مسلمان اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اور میرا بیٹا صلح کرائے گا، اس کو عام الجماعہ کہا جائے اس کے بعد صلح کے بعد. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا اختلاف ہوگا، جھگڑا لڑائی ہوگی، اس کے باوجود آپ نے کہا کہ میرے صحابہ میں سے کسی کو بھی گالی نہیں دینا. تو میں نے کہا یہ مرزا انجینئر یا دوسرے رافضی صفت لوگ جو ہیں یا روافظ جو ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قابل ہیں یا آپ اور ہم؟ آپ خود دل سے فتویٰ دیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک صحابی کو بھی برا نہیں کہنا، اور مرزا تاریخی روایت پیش کر کے کہہ رہا ہے، تو کیا ہم مان لیں؟ آپ مرزا کی اس جاہل کی بات مانو گے؟ رافضیوں کا ایجنٹ، جھوٹا متضاد بیان جس کے تضادات آج لوگ پیش کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، اور ایسے جتنے بھی صحابہ کرام کے مخالفین ہیں آپ کو وہاں جھوٹ، دھوکہ اور فریب دہی نظر آئے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ماننا ہے. اب دنیا کا کوئی کتنا بھی قابل دکھائی دے رہا ہے، اگر وہ بدعقیدگی پیش کر رہا ہے رد کر دیں گے ہم. افراد کو کچھ خوبیاں سب میں ہوتی ہیں. اب ہمارے نوجوان یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھائیاں دیکھو برائیاں نہیں. اہل بدعت کے بارے میں یہ اصول صحیح نہیں ہے. اپنے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو موبائل پر یا دوسرے جگہوں پہ ایسے لوگوں کی تقریریں سننے سے روکیے. بہت اچھی تقریر کرتے ہوں گے، لیکن اگر ان کے یہاں بدعت ہے، بدعقیدگی ہے، شرک ہے، خرافات ہے، صحابہ کرام پر طعن و تشنیع ہے، حدیثوں کا انکار ہے، وحدت الوجود یا عقیدہ توحید کے خلاف کوئی چیز پائی جاتی ہے، ایسی تقریروں کو سننے سے سختی سے گریز کیا جائے. وہ ڈاکٹر اسرار ہو، فلاں ہو، ڈھما کوئی بھی ہو، کیونکہ اس کے اثرات آ کر ہی رہیں گے. قرآن اور حدیث کا یہ حکم ہے کہ جب قرآن حدیث کی مخالفت کی جائے تو وہاں سے ہٹ جاؤ، اس مسجد سے نکل جاؤ، ورنہ تم بھی انہی کے جیسے ہو جاؤ گے. یہ قرآن کی ایک آیت کا میں نے مفہوم بیان کیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نمونہ بنا کر اللہ نے پیش کیا، ہم کو جب زندگی کے ہر معاملے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے تو نوجوان مردوں عورتوں بوڑھے سب کی ایک دوسری ذمہ داری میں یہ بیان کرنے جا رہا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں.